حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں میں ایک جوان تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑے ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہ سوار عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشم خود دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے درے کھیلے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی رسول علیہ السلام کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان حضرت سعید بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں؟ اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے صنادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب کا زندہ حالت میں مسلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کا اس حالت میں خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے۔ جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے قطعاً یہ پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن و چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ سکھا دیا جن کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تدم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی تائید کے سماع آسمان کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی آلائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ حضرت سعید بن عامر سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر برہنہ شمشیر بنے رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلہ میں مقدم جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل پڑے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ دو جو تم لوگوں میں مفلس و نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے نہیں جلتے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ناگوار کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی اور اٹھی اور کہنے لگی، میرے سر کے تاج کیا سانحہ رونما ہو گیا؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا دھر آئی، میری آخرت بگڑ جائے، میرا گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی، کیوں نہ آپ اس فتنے سے خلاصی حاصل کر لیں؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اس سلسلہ میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام میں تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقہ کے حالات معلوم کر لیں۔ ان دنوں حمص کا نام خلیفہ پڑ چکا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحہ خاموش رہے، پھر کہا، بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن
اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا حضرت سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ حضرت سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ جو اس وقت کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں ان کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا حضرت سعید کیوں، یہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید نے کہا میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حضرت سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔